یہ بات ہے 24 نومبر 1971 کی کہ جب امریکن ایئر لائن کا ایک جہاز پورٹلینڈ سے سیاٹل جانے کے لیے ٹیک آف کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی آدھے گھنٹے کی فلائٹ تھی کہ جس میں 36 پیسنجرز اور 6 کریو ممبرز موجود تھے، لیکن یہ سب لوگ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ آج یہاں ان کے درمیان اس جہاز میں ایک ہائی جیکر بھی موجود ہے۔ اب جہاز کو ٹیک آف کیے ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ سب سے پچھلی والی سیٹ پر بیٹھے ایک پیسنجر نے ایئر ہوسٹس کو اپنے پاس بلایا اور ہنستے ہوئے ایک چٹھی اس کو تھما دی۔ اس چٹھی میں صرف چند الفاظ ہی لکھے تھے جس نے پورے امریکہ میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا اور آخر اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ انویسٹیگیشن ایجنسی FBI کے ناک کے نیچے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور آج بھی تقریباً 50 سال گزرنے کے باوجود FBI اس شخص کی تلاش میں لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آج کی کہانی ہے ایک ہائی جیکر کی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو فرینڈز۔ اس انٹرسٹنگ واقعے کی شروعات پورٹلینڈ ایئرپورٹ سے ہوتی ہے کہ جب ایک شخص جو بظاہر بزنس مین لگتا تھا، اس نے پورٹلینڈ سے سیاٹل جانے کے لیے اپنا ٹکٹ بک کروایا اور سیدھا جہاز کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹس پر کسی قسم کی بھی سختی نہیں ہوا کرتی تھی۔ نہ ہی پیسنجرز کا سامان چیک کیا جاتا تھا، نہ ہی ان کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن کی جاتی تھی۔ سن گلاسز لگائے ایک بریف کیس کے ساتھ ڈین کوپر نامی یہ پیسنجر اس جہاز میں سوار ہوا اور اپنی پسند کی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک ڈرنک آرڈر کی اور ساتھ ہی سگریٹ بھی جلا لی۔ یہاں تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا کیونکہ فلائٹ میں اسموکنگ کرنا 70s میں الاؤڈ تھا۔ ٹھیک 2:58 پر فلائٹ ٹیک آف ہو گئی۔ ٹیک آف ہوتے ہی ڈین کوپر پیچھے مڑا اور پاس میں بیٹھی ایئر ہوسٹس کو ایک انویلپ تھما دیا۔ ایئر ہوسٹس نے جب وہ چٹھی پڑھی تو جیسے اس کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی۔ مس، I have a bomb here and I would like you to sit by me۔ ایئر ہوسٹس جب ڈین کوپر کے برابر میں آ کر بیٹھی تو اس نے اپنا بریف کیس کھولا کہ جس میں ریڈ کلر کی کچھ سٹکس اور ایک ڈیٹونیٹر بھی موجود تھا۔ اب یہ تو کنفرم ہو چکا تھا کہ اس آدمی کے پاس بومب ہے۔ ان شارٹ، جہاز ہائی جیک ہو چکا تھا اور ڈین کوپر کی صرف 3 ڈیمانڈز تھی۔ نمبر 1، اس کو 5 بجے سے پہلے $2 لاکھ چاہیے تھے۔ نمبر 2، جہاز کے لینڈ ہوتے ہی اسے پیراشوٹ کے 2 پیئرز دیے جائیں۔ نمبر 3، سیاٹل ایئرپورٹ پر ایک ریفیولنگ ٹرک ریڈی ہونا چاہیے جو اس جہاز کو دوبارہ سے ریفیول کرے۔ اپنی ڈیمانڈز کے آخر میں اس نے ایئر ہوسٹس کو انڈائریکٹلی یہ بھی بولا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ پورے جہاز کو بوم سے اڑا دے گا۔ ابھی تک جہاز میں بیٹھے کسی بھی پیسنجر کو جہاز کی بیک سیٹ پر ہونے والے اس واقعے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ ایئر ہوسٹس ڈین کی ڈیمانڈز لے کر کاکپٹ میں گئی اور کیپٹن کو سارا ماجرا سنا دیا۔ ایک دوسری ایئر ہوسٹس وہ اب انٹرکام لے کر ڈین کوپر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، جو پائلٹ اور ڈین کوپر کے درمیان میسج پہنچانے کا کام کر رہی تھی۔ لوکل اتھارٹیز اور FBI نے فیصلہ کیا کہ ہائی جیکر کی ساری ڈیمانڈز کو پورا کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اتھارٹیز کو بھی معلوم تھا کہ ڈین کوپر ان سے بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا پائے گا۔ فلائٹ جس کو صرف 45 منٹس میں ہی سیاٹل پہنچنا تھا، وہ اب اگلے 1.5 گھنٹے سے ایئرپورٹ کے گرد ہی چکر لگا رہی تھی، اور بقایا 35 پیسنجرز جو اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے، ان کو بتایا گیا کہ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز کی وجہ سے پلین کی لینڈنگ میں دشواری ہو رہی ہے۔ اس دوران سیاٹل نیشنل بینک سے $2 لاکھ نکلوائے گئے اور ان کے سیریل نمبرز بھی نوٹ کر لیے گئے۔ ٹھیک 5:45 پر جہاز کو لینڈ کروایا گیا اور وعدے کے مطابق ڈین کوپر کو پیسوں سے بھرا ایک بیگ اور پیراشوٹ کے پیئرز فراہم کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز کو ریفیول بھی کروا دیا گیا۔ اپنی مانگیں پوری کروانے کے بعد ڈین کوپر نے 35 پیسنجرز اور 2 کریو ممبرز کو جہاز سے اترنے کی پرمیشن دے دی، لیکن پائلٹ اور ایک ایئر ہوسٹس کو جہاز میں ہی رہنے کا کہا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی اور اب جہاز ایک بار پھر سے ٹیک آف کر گیا۔ کوپر نے پائلٹ کو بتایا کہ جہاز کو جتنا جلدی ہو سکے میکسیکو سٹی لے جایا جائے۔ اب جہاز میکسیکو سٹی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب جہاز سیاٹل ایئرپورٹ سے کافی دور آ چکا تھا، تو ڈین کوپر نے اپنی ساتھ کھڑی ایئر ہوسٹس سے کاکپٹ میں جانے کا کہا، جہاں پر 2 پائلٹس موجود تھے۔
جب ایئر ہوسٹس کاکپٹ کا دروازہ بند کرنے کے لیے مڑی تو اس نے آخری بار صرف اتنا دیکھا کہ ڈین کوپر اپنی کمر پر کچھ باندھ رہا تھا، اور کچھ ہی دیر بعد جہاز کا دروازہ کھلا اور ڈین کوپر نے جہاز سے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پچھلے 50 سالوں سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ 3 گھنٹوں بعد جب جہاز کو رینو میں لینڈ کیا گیا تو اس کی اچھی طرح تلاشی لی گئی، لیکن نہ ہی اس میں کوپر تھا اور نہ ہی وہ بوم والا بیگ۔ اس کے بعد ڈین کوپر کہاں گیا یہ بات آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کوپر کون تھا اور پورے امریکہ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ کہاں چلا گیا۔ ڈین کوپر کو کسی نے جمپ کرتے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ اس نے سیاٹل اور رینو کے درمیان کہیں جمپ کیا تھا۔ ایف بی آئی نے پوری طرح چھان بین کی، لیکن انہیں جہاز میں صرف کوپر کی ایک ٹائی، 8 سیکرٹ برڈز اور ایک پیراشوٹ ملا جو کوپر پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈین کوپر کو سیاٹل اور رینو کے درمیان کہیں تلاش کیا جاتا، ایف بی آئی کو پہلے یہ جاننا تھا کہ ڈین کوپر نے آخر جمپ کہاں کیا تھا۔ کیونکہ جہاز ایک فکسڈ پیتھ پر چل رہا تھا تو فلائٹ ریکارڈر سے معلوم کیا گیا کہ جہاز کا سٹیئر کیس کس وقت کھلا تھا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر ڈین کوپر کی ڈراپ لوکیشن کا ایک اندازہ لگا کر ایک سرچ ایریا ڈیفائن کیا گیا۔ یہ پورا ایریا 45 اسکوائر کلومیٹر کا بنتا تھا اور یہ پورا ایریا پوری طرح گھنے جنگلوں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایریل ٹیم نے اس ایریا کا کونا کونا چھان مارا، مگر نہ تو کوپر ملا اور نہ ہی کوئی بریف کیس۔ اب ایف بی آئی نے ڈین کوپر کا سکیچ نیوز پیپر میں دے دیا اور اس پر $2 لاکھ کا انعام بھی رکھ دیا، لیکن اس سے بھی کوپر کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ لیکن معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اس ہائی جیکنگ کے تقریباً 9 سالوں بعد ایک واقعہ ہوا کہ جس نے اس کیس کا رخ بدل دیا۔ سدرن ریور کے قریب ایک بیچ ہے جس کو ٹینا بار ریور کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس کو ریور کے کنارے پر نوٹس کی 3 گڈیاں ملی۔ یہ $20 کے نوٹوں کی گڈیاں تھیں جو ٹوٹل $5800 بنتے تھے۔ بچوں کے پیرنٹس یہ پیسے لے کر ایف بی آئی کے پاس گئے اور خوش قسمتی سے ان کے سیریل نمبرز بھی ان نوٹوں سے میچ کر گئے جو ڈین کوپر لے گیا تھا۔ ڈین کوپر ہائی جیکنگ کیس میں یہ پہلی پروگریس تھی، لیکن بجائے اس کو سولو کرنے کے اس واقعے نے اس کیس کو مزید الجھا کر رکھ دیا۔ اس کیس کو لے کر ایف بی آئی نے کوپر جیسے دکھنے والے لوگوں کی انویسٹیگیشن بھی کی، لیکن کوئی خاطر خواہ سراغ نہ مل سکا۔ کئی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ کوپر کوئی ٹرین ملٹری کمانڈر تھا، کیونکہ جو پیراشوٹ وہ اپنے ساتھ لے کر گیا تھا وہ ایک ملٹری پیراشوٹ تھا اور اس پیراشوٹ کو آپریٹ کرنا اس پیراشوٹ سے زیادہ مشکل کام تھا۔ 1980 میں $5800 کیش ملنے کے علاوہ بقایا 9710 نوٹ دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ اس کیس نے پچھلے 50 سالوں سے ایف بی آئی کو سوالوں میں الجھا رکھا ہے، اور آج بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر اس کیس کی پوری انویسٹیگیشن رپورٹ موجود ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔